السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شیعہ اور سنیوں کے درمیان ایک بہترین اختلاف جو چل رہا ہے کہ آخر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوفہ رہے تھے تو کربلا کیسے پہنچے؟ صحیح ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کربلا تو کوفہ کے راستے پر نہیں آتا، تو کس راستے پر آخر آتا ہے؟ دمشق کے راستے پر آتا ہے یا پھر شام کے راستے پر آتا ہے؟ جہاں تو کوفہ رہے تھے، کربلا کیسے پہنچ گئے عمر بن سعد کی قیادت میں، جبکہ 4000 کا لشکر قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر کڑی تھی؟ اور کس مقصد کے لیے کڑی تھی؟ عبیداللہ بن زیاد نے کہا تھا کہ اے عمر، آپ نے حسین ابن علی کے قافلے کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ کوفہ کے ایک پچھلے سن دریائے دجلہ بہتی ہے اور کوفہ کے اگلے حصے میں دریائے فرات ہے اور کوفہ درمیان میں ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا جو راستہ پڑتا ہے، 4000 کا لشکر عمر بن سعد کی قیادت میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر کڑی تھی۔ اب سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں، اختلاف پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر عمر بن سعد کون تھے، اسی لیے اس کا جواب پہلے دیا جا رہا ہے کہ عمر بن سعد کون تھے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے تھے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جنتی صحابی، اور سعد بن ابی وقاص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماموں کہا کرتے تھے، تو عمر بن سعد رشتے میں حضور کے ماموزاد لگے، تو حسین ابن علی کے کیا ہوئے؟ نانا ہوئے نا، دور کے، صحیح ہے۔ یہ تو ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا کہ آخر سعد بن ابی وقاص کون تھے۔ ابھی آگے والی بات سنیں، جب حضرت حسین کوفہ کے قریب پہنچے تو عمر بن سعد نے پوچھا، حسین ابن علی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ کہا کس نے آپ کو بلایا؟ تو فرمایا کہ مجھے کوفیوں کی نے خطوط لکھے ہیں اور یہ میرے پاس خطوط موجود ہیں۔ تو عمر بن سعد نے فرمایا دکھائیں مجھے آپ کو کس نے خطوط بھیجے ہیں۔ جب انہوں نے خطوط دکھائے تو کوفہ کے نمایاں لوگوں کے تھے، صحیح ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے ہیں وہ آج یزید کی فوج میں کھڑے ہیں، مسلم کی بیعت توڑ کر یزید کی بیعت کر چکے ہیں۔ کس پر اعتماد کر کے آخر آپ کوفہ جا رہے ہیں اے حسین ابن علی؟ جب ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، کوفی بہت بڑے غدار نکلے، انہوں نے تو بے وفائی کر دی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کے مقام پر 3 شرائط پیش کیے اس وقت عمر بن سعد کے سامنے، اور وہ 3 شرائط شیعہ کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ان 3 شرائطوں پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، صحیح ہے۔ اب بھی اگر تم لوگوں کی کتابیں، شیعہ لوگوں کی کتابیں نہیں بدل گئی ہوں تو ان کو یہ شرائط معلوم ہوں گی، اگر بدل گئی ہیں تو واللہ عالم، صحیح ہے۔ آگے کی بات سنیں، ان 3 شرائطوں میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب سے پہلی شرط جو تھی یہ کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دیا جائے، کیونکہ کوفیوں کی جب غداری نمایاں ہو گئی تو یہ پہلی شرط تھی حسین ابن علی کی جو اس نے ظاہر کی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے اسلامی سرحدات میں سے کسی سرحد پر جانے دو، میں وہاں سے کافروں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گی۔ یہ حسین ابن علی نے دوسری شرط پیش کی تھی، اور اعتراض حسین ابن علی نے کہا اسلامی سرحدات میں سے، صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید اگر کافر تھا تو سرحدیں یزید کی تھیں، اب آپ بتائیں سرحدیں اسلامی ہوں گی یا کافری ہوں گی؟ کیونکہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ اسلامی سرحدات میں سے، چونکہ فوج تو ساری وہیں تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، کیونکہ فوج تو ساری کی ساری مسلمان تھی، صحیح۔ اب تیسری شرط یہ تھی کہ وہ عمر بن سعد کے سامنے حسین ابن علی نے جو پیش کی وہ یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، شام میں دمشق، میں اپنا معاملہ یزید کے پاس خود حل کروں گا، مذاکرات کرنے دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، یدی سے یدی میں شام میں اس کے ہاتھ بیعت کروں گا، جب کوفیوں کی غداری بالکل نمایاں ہو گئی تھی۔ اب عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ یہ 3 شرائط آپ ان میں سے کون سی شرط قبول کرتے ہیں؟ ابن زیاد خود کوفہ میں تھے تو انہوں نے فرمایا تیسری شرط قبول کی جائے گی، لہذا انہیں شام جانے دیا جائے یزید کے پاس، وہ اپنا معاملہ خود جا کر یزید کے پاس حل کر لیں گے۔ قادسیہ سے سیدھا راستہ جاتا ہے کوفہ کو، صحیح ہے۔ قادسیہ سے، یہ بات یاد دلانے کے لیے پھر سے بتا رہا ہوں، قادسیہ سے جو دوسرا راستہ گزرتا ہے وہ شام میں دمشق، صحیح ہے۔ 2 راستے ہیں کوفہ کے، قادسیہ سے راستہ جاتا ہے ایک کوفہ کو، اور قادسیہ سے جو دوسرا راستہ گزرتا ہے وہ شام میں دمشق، صحیح ہے، جہاں یزید کی حکومت تھی، جہاں یزید کا دارالحکومت تھا۔ حسین ابن علی کوفہ جا رہے تھے، جب اس کی تیسری شرط قبول کر لی گئی
عمر بن سعد کی فوج بحفاظت اسد عمر بن سعد آخری دم تک مصالحت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور بہت ہی نرم مزاج تھے رضی اللہ عنہ، ظاہر ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تو اتنا مضبوط تھا، تو انہوں نے مصالحت کی کوشش کی۔ اب حسین ابن علی قادسیہ سے آگے بڑھے، صحیح ہے، یہ جگہوں کا نام بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں۔ جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ سے آگے بڑھے، موگیسیہ، صحیح ہے، جب موگیسیہ کی منزل کو پہنچے تو موگیسیہ سے آگے العزیب کی منزل کو پہنچے، اب العزیب کی منزل سے آگے ذو حصل کی منزل کو پہنچے، اب ذو حصل سے آگے قصر بنی مقاصب کی منزل کو پہنچے، قصر بنی مقاصب کی منزل سے آگے کربلا آتا ہے، صحیح ہے، 5 منزلیں، ان کو پار کرنے کے بعد جگہ کربلا آتا ہے۔ یہ ٹوٹل 88 میل کا فاصلہ بنتا ہے۔ آپ چاہیں تو گوگل میپ میں بھی سرچ کر لیں، قادسیہ سے کربلا تک کا 88 میل کا فاصلہ پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کا جواب شیعہ ذاکر بھی نہیں دے سکتے۔ آخر حسین ابن علی نے اتنا لمبا سفر کیسے اور کس طرح طے کر لیا؟ جا رہے تھے کوفہ، اور کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اور پھر قادسیہ سے آگے 88 میل دور آخر کیوں نکل گئے اور کیسے نکل گئے؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب کہ قادسیہ میں 4000 کا لشکر ہے، عمر بن سعد کے ساتھ 4000 کا لشکر قادسیہ کے مقام پر تھا۔ اگر عمر بن سعد کی فوج کو مارنا ہی ہوتا تو وہ قادسیہ میں ہی مار سکتے تھے۔ 4000 کا لشکر جن کے پاس جنگ اور حرب کے تمام سامان بھی موجود ہے، ان کے لیے 72 کو مارنا کون سی مشکل بات ہوتی؟ اگر انہوں نے ان کو شہید کرنا ہوتا تو قادسیہ میں ہی شہید کرتے، اتنا آگے 88 کلومیٹر دور لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ آیا ہے، در حقیقت وہ مصالحت چاہتے تھے۔ جب وہ قادسیہ سے نکلے، دمشق کے راستے پر سفر شروع کیا، جو 60 کوفی مکہ سے ساتھ چل کر آ رہے تھے۔ اب جب دمشق کا سفر شروع کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ مصالحت کے لیے، اب ان 60 کوفیوں کو اپنی جان خطرے میں پڑ گئی کہ اگر حسین یزید کے پاس سلامت پہنچ گئے تو یزید کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو بلایا کس نے ہے؟ حضرت حسین خطوط پیش کریں گے کہ مجھے ان کوفیوں نے یہ خطوط لکھے ہیں، اور جائز بات ہے، 2 چند تو خطوط تھے نہیں، 12,000 خطوط، کوئی عام بات تو تھی نہیں۔ اور پھر یہ 60 کوفی اور جب یہ جو 60 کوفی تھے، یزید پوچھے گا کہ بھئی یہ بندے کون ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ حسین ابن علی کو مکہ سے لینے کے لیے گئے تھے، جو 60 کوفی تھے۔ اب یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہتا یا نہ کہتا، ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ان 60 کوفیوں کی گردنیں تو اڑا دیتا۔ یہی ہو جاتی کہ یہ 60 کوفی سمجھ گئے کہ اب ہماری جانیں بچنے والی نہیں، اور وہاں پہنچے تو جلاد کی تلوار ہمارے اوپر ضرور چلے گی۔ ان 60 کوفیوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی۔ اب جب کربلا پہنچے عصر کے وقت 10 محرم الحرام، تو ان 60 کوفیوں نے سب سے پہلے اس خیمے کو آگ لگائی جس میں خطوط تھے، تاکہ بطور ثبوت یہ خطوط پیش نہ ہوں۔ اور پھر اس کے بعد انہی کوفیوں میں سے غالباً کسی ایک نے، یا پھر بس سازش تو خیر سب کی تھی، کسی ایک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ اصل مجرم، اصل قاتل یہ کوفی ہیں۔ اگر یزیدی فوج نے مارنا ہوتا تو وہ قادسیہ کے مقام پر بھی مار سکتی تھی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کربلا کیسے پہنچے؟ اس سوال کا ہمیں جواب چاہیے۔ اب آپ کسی بھی مولوی کے پاس جائیں، کسی بھی ذاکر کے پاس جائیں اور پوچھیں گے کربلا بتاؤ کس راستے پر آتا ہے، تو وہ کوفہ کے راستے پر تو آتا نہیں ہے۔ بات تمام ہو گئی یہاں سے۔ اصل مجرم یہ کوفی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑی جسارت کے ساتھ انہیں بلایا، خطوط لکھے، پھر مسلم بن عقیل کو شہید کروایا۔ اس کے بعد پھر یہ کوفی گئے، وہیں 60 کوفی جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے خاطر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تاکہ نہ یہ زندہ و سلامت پہنچے اور نہ ہم پر کوئی سزا نافذ ہو اور ہم بھی بچ کر نکل جائیں۔ لیکن بچے تو وہ بھی نہیں، ان میں سے بھی کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ عمر بن سعد کی فوج نے ان 60 کو بھی وہاں پر مار دیا جنہوں نے حسین ابن علی کو قتل کیا تھا۔ یہ مکمل واقعہ جو تمام ہوا۔ اب یا تو اس سوال کا جواب دیا جائے فالتو سوالات پوچھنے کے بجائے۔ بات تمام ہو گئی۔ اصل جو قاتل تھے وہ کوفی تھے۔ اگر عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا ہوتا تو قادسیہ میں یہ 72 کو مار دیتے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں کہ جو دانشمند ہے وہ سمجھ جائے گا، جو جاہل ہے وہ پھر اپنی ضد اور بکواسات پہ رہے گا۔